بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جادو سے نجات کے لیے اور ہر مشکل سے نکلنے کا حل، دل میں برے خیالات کا آنا، بے چینی، گھبراہٹ، بوجھ پن، اچانک کسی کو اپنے پیچھے محسوس کرنا کہ جیسے کوئی میرے پیچھے موجود ہے، جب یہ سب شیطانی وسوسے ہیں جو کبھی کبھار انسان کے ذہن میں آتے ہیں۔ اسے لگتا ہے کہ شاید کسی نے میرے اوپر جادو کیا ہے۔ وسوسے اس مخفی آواز کو کہتے ہیں جو شیطان کی طرف سے انسان کے دل میں غیر محسوس طریقے سے بری باتیں ڈال دیتا ہے۔ اس کو وسوسہ کہا جاتا ہے، مطلب کھسک جانے والا، کیونکہ یہ شیطان کی صفت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ کھسک جاتا ہے اور ذکر کی غفلت میں حالت میں واپس آ کر دل پر چھا جاتا ہے۔ جنات بھی انسانوں کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں، شیاطین جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گمراہ کرنے کی تاکید دی ہے۔ اس کے علاوہ ہر انسان کے ساتھ ایک ہی شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے جو اس کو گمراہ کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی ہے، وہ میرا مطیع ہو گیا ہے، وہ مجھے خیر کے علاوہ کسی بات کا حکم نہیں دیتا۔ اس طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتقام میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے ملنے کے لیے آئیں۔ رات کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ گئے۔ رستے میں دو انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزرے تو آپ نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ یہ میری اہلیہ صفیہ ہیں۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر آپ نہ بتاتے کیا ہم بدگمانی کر سکتے تھے بھلا؟ محترم ناظرین، آپ نے فرمایا تو ٹھیک ہے، لیکن شیطان انسانوں کے دل میں خون کی طرح دوڑتا ہے، مجھے خطرہ محسوس ہوا کہیں وہ تمہارے دلوں میں کوئی غلط وسوسے نہ ڈال دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رات کو سوتے وقت سورۃ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر ہتھیلیوں پر دم کرتے اور پھر انہیں اپنے پورے جسم پر ملتے، اپنے سر، چہرے اور جسم کے اگلے حصے پر بھی پھیرتے۔ اس کے بعد یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہنچتے، یہ عمل آپ 3 مرتبہ فرماتے، جادو برحق ہے جو ہمارے نبی پر بھی چلا تھا۔ جادو کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے معوذتین نازل فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور میں ایک یہودی تھا جس کا نام لبید تھا، اس کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک کنگھی کے دندانوں پر گرہوں میں جادو کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ساحر کی اور اس جگہ کی اطلاع فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس کو لایا گیا اور دونوں صورتوں کے ذریعے پناہ کا حکم دیا گیا۔ جب آپ ان دونوں صورتوں میں سے ایک آیات پڑھتے تھے تو ایک گرہ کھل جاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلکا پن محسوس فرماتے تھے، یہاں تک کہ تمام گراہیں کھل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کھڑے ہوئے جیسے آپ کو بندشوں سے کھولا گیا ہو۔ اگر آپ کو گلے کے اوپر جادو کیا گیا ہے تو ہر نماز کے بعد سورہ معوذتین 3 بار اور 11 بار درود شریف کے ساتھ 21 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ ہر قسم کی بیماریوں اور جادو سے نجات مل جائے گی۔ یہاں تک کہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ اللہ حافظ۔